مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 7578۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یتمنین احدکم الموت اما محسن فلعلہ یزداد خیرا وَإِمَّا مُسِيءٌ لَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ او کما قال۔ مختصر سا انتہائی گہرا جملہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی کسی بھی موقع پر کسی بھی معاملے میں حالات سے کوئی معاملہ ہو، حالات کے ہاتھوں کوئی بھی کبھی موت کی تمنا نہ کرے۔ تم میں کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے، مرنے کی تمنا نہ کرے، اس لیے کہ اگر وہ نیک ہوگا تو اس کی زندگی اس کو مہلت دے رہی ہے، وہ نیکیاں زیادہ کر لے گا، تب بھی اس کے لیے فائدہ ہے۔ وَإِمَّا مُسِيءٌ، اور اگر وہ برا ہے، گناہگار ہے، تو ہو سکتا ہے آگے چل کے توبہ کر لے۔ کوئی بھی تم میں موت کی تمنا نہ کرے، مرنے کی تمنا نہ کرے۔ کہ کتنی حسین تعلیم اور اس کا ایک فلسفے کا جو پہلو ہے وہ اس میں نظر آتا ہے۔ مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کی زندگی بہرحال اچھی ہے، وہ چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ بد ہو، اس کی زندگی بہرحال اچھی ہے۔ کہتے کیونکہ اعمال تو اسی میں ہو سکتے ہیں، اور زندگی کا زمانہ جو ہے، مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ زندگی کا زمانہ بیج بونے کا زمانہ ہے، تو ہم بیج بونے کا زمانہ ہے، جو بوئے گا آگے چل کے کاٹے گا۔ بدکار اگر توبہ کرے گا تو اسی زندگی میں، اور نیکوکار اگر نیکیاں بڑھائے گا تو بھی اسی زندگی میں۔ اسی لیے ایک اور روایت ہے مسند احمد کی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ مِنَ السَّعَادَةِ، پتہ ہے نیک بختی کس میں ہے؟ نیک بختی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو لمبی عمر عطا فرمائے اور اس میں اسے اللہ کی طرف رجوع کرنا نصیب ہو جائے۔ خوش بختی یہ ہے کہ کسی کی عمر لمبی ہو، اور لمبی عمر میں کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے وَيَرْزُقَهُ اللَّهُ الْإِنَابَةَ، اسے توفیق یہ ملی ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا۔ اور ایک اور بڑی اس میں ایک اور بات ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں اگر کوئی حالات کے ہاتھوں مجبور ہی ہو جائے، معاملات کچھ اس طرح کے ہو جائیں، تو وہ یہ دعا کر سکتا ہے، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی او کما قال، اے اللہ اگر زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندگی عطا فرما، اگر مرنا میرے لیے بہتر ہے تو مجھے موت دے دے۔ یہ دعا کر سکتا ہے، لیکن یہ تمنا کرنا کہ میں مر جاؤں، یا اللہ مجھے کسی کی، ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بچے بچیاں جب وہ جوانی کی عمر میں پاؤں رکھتے ہیں تو کوئی بات نہ ملے، کوئی پسندیدہ بات پوری نہ ہو، ماں باپ سے کوئی بات ہو جائے، بہن بھائیوں سے کوئی بات ہو جائے، تو غصے میں کہتا ہے اللہ کرے میں تو مر ہی جاؤں، یا پھر کہتے ہیں مجھے تو کسی کی آئی آ جائے۔ یا اسی طرح ماں باپ کبھی کبھی بسا اوقات اولاد کو یہ جملہ کہہ دیتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع فرمایا کہ تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے، آ جائے تو جس طرح کہا گیا کہ بھئی کوئی منہ سے بیماری نہ مانگے۔ قرآن میں اللہ نے یہ تو فرمانا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، جو آج ہم نے قرات بھی کی، جو ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال کی کمی سے، کبھی جان کی کمی سے، کبھی پھلوں کی کمی سے، لیکن کوئی منہ سے نہ مانگے، کوئی زبان سے نہ مانگے کہ یا اللہ مجھے آزمائش میں ڈال دے۔ ہاں عافیت مانگنی چاہیے، اور اگر اس کی طرف سے آزمائش آ جائے تو پھر اس میں ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے، پھر اس کے دور ہونے کی۔ تو ہمیں ایک سبق دیا گیا، ہمیں مصیبتیں مانگنے کے بجائے عافیت مانگنے کا حکم دیا گیا، اور ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ تم میں کوئی موت کی تمنا نہ کرے، اس لیے یہی تو زندگی ہے۔ اور کتنا حسین جملہ ہے کہ اگر مومن نیکوکار ہوگا تو نیکیاں بڑھ جائیں گی، اور گناہگار ہوگا تو ہو سکتا ہے توبہ کا اسے موقع مل جائے۔ آپ کو یاد ہے میں نے
علامہ سیوطی رحمہ اللہ کے حوالے سے تفسیر در منصور کے اندر ایک روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدہ کروایا ساری دنیا جب عجائبات اس کے دکھائے، ابراہیم علیہ السلام نے ایک گناہ گار دیکھا، یا اللہ اس کو مار دے، دوسرا گناہ گار دیکھا، یا اللہ اس کو مار دے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے فرمایا کہ اے ابراہیم اس طرح سارے مارتے جاؤ گے؟ ہم نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے، کیا پتہ یہ توبہ کر لیں۔ ہم نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے، کیا پتہ یہ توبہ کر کے ہماری طرف آ جائیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہماری نسلوں کو نیک بنائے، ہمیں ہماری نسلوں کو نیکیاں زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور ہماری نسلوں کو اللہ برائیوں سے، گناہوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ آمین ثم آمین۔